انسانی زندگی بہت ساری ضروریات پوری کرنے پر چلتی ہے۔ 24 گھنٹے میں کھانا نہ کھایا جائے تو زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اگر انسان اپنی نیند پوری نہیں کرتا تو بھی اس کے لیے روزمرہ کے معاملات میں گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی جگہ مجھے ایسی میسر آئے جہاں میں قرار کے ساتھ سکون کے ساتھ لوگوں سے ایک کونے میں جا کر آرام کر سکوں، اسی کو گھر کہتے ہیں۔ وہی ایک مسکن، ایک چھت ہوتی ہے جہاں انسان آرام اور سکون کرتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ رہیں تو زندگی چلتی ہے، لیکن یاد رکھنا گھر بھی ہو اور انسان کے پاس سرمایہ بھی ہو اور اچھا کھانا کھانے کے بعد سونے کا وقت بھی اسے ملتا ہو، صبح شامیں اس کی بڑی اچھی گزر رہی ہوں، لیکن اگر زندگی میں محبت موجود نہ ہو، اسے محسوس ہوتا ہو کہ وہ تلخ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے اپنے، اس کے عزیز، اس کے قریبی، اس کے احباب، اس کا گھر محبت کی اماج گاہ نہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لہجے سخت ہیں، متشدد طبیعتیں، بغیر محبت کے بھی زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ اکثر احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ گھر میں سارا کچھ ہو پر گھر والوں کے درمیان محبت نہ ہو تو وہاں وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ لیکن کچا گھر ہو، تھوڑے وسائل ہوں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہو، لیکن جو گھر میں بستے ہوں انہیں پیار کرنا آتا ہو، تو بعض اوقات وہ دکھ بھی اتنی جلدی گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دکھ آئے بھی تھے۔ میں اور آپ بہت پیاسے ہوتے ہیں محبت کے۔ محبت کے بغیر انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں رنگ تو ہیں پر پھیکے ہیں، سفر تو ہے لیکن کٹ نہیں رہا۔ وہ کوشش تو کرتا ہے، آگے بڑھتا تو ہے، لیکن اس کے لیے بڑی چیزیں بوجھ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر محبت ہو، آپ اپنے اور میرے کام سے ہم سب آشنا ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اگر وہ کام محبت سے نہ کریں تو وہ کام تھکا دیتا ہے۔ جو کام بھی بندہ مجبور ہو کے کرتا ہے، تنگ آ کے کرتا ہے، کوفت کے ساتھ کرتا ہے، وہ کام تھکا دیتا ہے، اکتا جاتا ہے آدمی۔ اور اگر کسی کام کو محبت سے کیا جائے، اگر کسی کام کو پیار سے کیا جائے، اس کی لذت لے کے کیا جائے اور اس کام کا انسان کو مزہ آنے لگے تو وہ کام تھکاتا نہیں، بلکہ وہ تو بندہ اوور ٹائم لگا کے بھی راضی ہوتا ہے، یار یہ کام تو میرا مشن بن گیا۔ زندگی جب محبت والی ہوتی ہے، پیار والی ہوتی ہے، وارفتگی والی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات والی ہوتی، تو وہاں طویل ملاقاتیں بھی محبت چھوڑ جاتی ہیں۔ اور اگر زندگی میں پیار نہ ہو تو پھر تھوڑی دیر بھی ملاقات کے بعد انسان بری یادیں لے کے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن محبت والا ہوتا ہے۔ جو مومن ہے، اللہ رسول کو ماننے والا، وہ مومن ہے تو پھر ساتھ محبت بھی ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن کا لہجہ پیار والا، اس کا انداز پیار والا، اس کی ملاقات پیار والی، اس کا آنا جانا پیار والا، اس کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، اس کا لہجہ کسی کو دکھ نہیں دیتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی شخص کے لیے باعث اذیت نہیں ہوتا۔ مومن پیار والا ہوتا ہے۔ اور کس کس سے پیار کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں، وہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور رب فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو۔ اور محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت،
محبت کے ساتھ جینا, محبت میں وقت گزارنا. آج کل میرے وطن کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میدان میں ایسے لوگ اتارے گئے جو نفرتوں کے سوداگر ہیں, بات بات پر نفرت کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ سے ہر شخص سے نقص نکال کر کے لاتے ہیں, ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کی جاتی ہیں. وہ سیاسی تبصرہ کرنے والے ہوں, کسی مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والے ہوں, اللہ ماشاءاللہ, وہ لوگ معیشت اور معاشرت پر بات کرنے والے ہوں, وہ کوئی سے بھی لوگ ہوں, جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ اس وطن کے نقص نکال نکال کے بیان کرتے ہیں, لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. آپ کسی شخص کے بارے میں بھی بات کریں گے تو وہ فوری طور پہ کہہ دیں گے چھوڑ یار تجھے نہیں پتا, میں تجھے بتاتا ہوں نقص کتنے. مزاج اس طرح کا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا ہے, اس ماحول نے یہ کیا ہے کہ ملک کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد ختم کر دیا ہے. ہم اپنے بڑے قریبی لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے, ہم دینی روحانی تعارف رکھنے والے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے. ہمارے دلوں کو سخت مادہ پرست بنایا گیا, ہمیں بتایا گیا کوئی بندہ اچھا نہیں. معاشرہ سارا ہی شاید معاذ اللہ شر سے بھر گیا, کیونکہ اپنے مزاج میں نفرت تھی ان لوگوں کے, انہوں نے آگے پیغام بھی نفرت کا دیا. آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, برادری قبیلے میں گھر میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو شریر ہوتا ہے نا اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے. جس کا پتہ ہوتا ہے نا یہ تلخ ہے, یہ ناراض رہتا ہے, یہ غصے والا ہے, اس کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے. گھر میں تو بچہ ضدی ہو اس کا سالن لوگ ٹائم پہ نکال کے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ بڑا لڑاکا ہے تنگ کرے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, لوگ ایک دوسرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو جارحانہ رویے ہیں, جو جارحانہ رویے ہیں ان کی پذیرائی زیادہ ہے. جہاں سختیاں ہیں وہاں لوگ پروٹوکول زیادہ دے رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ڈھیر سارے لوگ سخت ہو جاتے ہیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار آج تو آپ یقین کریں اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی شخص شر پھیلاتا ہے اتنا اس کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے. خدا کے بندو, مومن کی تو طبیعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی محبت کی طرف ہے. وہ تو الفت والا ہوتا ہے, وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ محبت کہاں سے ملے گی, محبت کو فروغ کیسے دیا جائے. ہمارے گھروں کے اندر ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے فلاں بندہ گھر میں برا ہے. 10 لوگوں کا گھر ہوتا ہے اور 3 گروپ بنے ہوتے ہیں. 6 لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر 4 قسم کے افکار, نظریات اور سوچیں ہوتی ہیں. ہم تیزی سے نفرت کو فروغ دیتے ہیں اپنے لہجوں سے, اپنے انداز سے, اپنے روزمرہ کے معاملات سے. تھوڑی تلخیاں نکالیں, 2-3 کام کرنے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے, ان کو کرنا شروع کریں. ایک تو سوچوں کو مثبت کریں, اچھا سوچیں. دوسری اس بات پر ضرور غور کریں کہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ رب نے بنائی ہے, اور جو رب نے بنایا ہے وہ بڑا ہی سونا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اسے. اللہ کی خوبصورتی بنائی ہوئی کو خوبصورت سمجھیں اور اس خوبصورتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے کریں, اس میں سے حسن تلاش کریں. تیسری بات یہ کہ جو ہم اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں کسی مقام پر اپنا ذاتی نفع چھوڑنا بھی شروع کریں. تھوڑا تھوڑا نا کسی اور کو بھی نفع لے لینے دیں, تھوڑا اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہونے دیں. جب مزاج میں محبت نہیں ہوتی مادہ پرستی آتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا, مجھے نفع کیا ملے. اس کے رزلٹ کے طور پر, نتائج کے طور پر پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں, پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے. چوتھی بات یہ ہے متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی. محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے, جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے. وہ تکبر علم کا ہو, وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو, وہ دولت کا ہو, وہ اقتدار کا ہو, وہ
समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते, सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूं, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताजीम के काबिल हूं, मेरी ताजीम करो। मैं एजाज के काबिल हूं, मुझे एजाज दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फरोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं, सदर शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे और बेशुमार अकीदतमंद थे। तो जाहिर है जिस आदमी को थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं फिर उसके आगे पीछे खुद्दाम की हटो बचो की भी दास्तानें बहरहाल होती हैं। तो हजरत एक जगह पे खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते फरमाने लगे फ़कीर के सैकड़ों शागिर्द हैं, चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीजों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे मुआशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज़्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज़्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूँ कि लोगों को माली ताउन से भी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम अज कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद पे, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर, आप करें मोहब्बतों का फरोग, आप ये काम करें। लेकिन क्या करें, दीनी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्थी होती है उसकी पहली सीट होती है। यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, तो एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चलें किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने, और मेरे साथ भी एक दफ़ा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहाँ करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ़ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज़ में हिचकियों के साथ रोने की आवाज़ आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। जी हमारी वजह से क्यों रो रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती खाना पकवाया? का नहीं, ये वजह नहीं है, आपने वो तारीफ़ कर दी है ना खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये दो जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया।
آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت، یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی جو ہمارے گھر آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ 2 لفظ شاباشی کے ہو جائیں، کیا بات، اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا۔ وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے 2 جملوں نہیں، میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ نہیں کرتے ہم پیار، نہیں دیتے ہم محبت، نہیں ہمارے لہجے سے ترشروئی دور ہوتی۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا، ہم نے فروغ محبت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے، ہم نے تلخی نہیں کرنی۔ وہ دیکھیں نا، ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے، تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے، تو دیکھ کے نہیں چلتا، تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی، یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں۔ لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں، تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں، میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے۔ فروغ او ملت کے جوانوں، ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو، 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی، بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے، ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو، وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو، والد کی بات سنو۔ ہم نا مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں، سارے ہمارا اعزاز کریں، خادم بن کے جینا شروع کرو، ڈیوٹی کرنی شروع کرو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، پھر بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو، محبتوں کو فروغ دو، پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نہیں، آپ، میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات، یا رسول اللہ کیجئے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں، محبوب فرمانے لگے، عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، میری روح کی پرواز کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم، یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟
महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो, रब रसूल से प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो ज़ाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना ज़ाती ना, फ़कत अल्लाह रसूल के लिए, फ़कत रज़ाए इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफ्र की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीज़ें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुआ खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं, फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हों। और पता है किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत, और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा, नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता, उन्हें जगह दी, सहाबा को आज़ादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफ़ा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहाँ सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते, उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते हैं लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए। जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है।
اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے. محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات. اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا. ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں. امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے. شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو. حضور کیوں، کون ہے، بتا ہی دے. تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ. اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو. حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی. میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں. یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی. خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی. ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے. ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات. یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے. تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا. تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول. کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہ دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن. سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی. والدہ صاحبہ کہنے لگیں وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی. حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے. یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصالِ ثواب کے لیے پکائے. وہ دوستو یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا، خدا را نکل آؤ آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے باہر نکلو، لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے. وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہیں ان سے باہر آؤ. لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا. کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں. ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے
میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی، بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے، پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ نفرتوں کو فروغ نہ دو۔ اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا، نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، الا ماشاء اللہ، کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتہ ہے کہ تو 2 جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا، اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تھا، تکلیف آ گئی۔ میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا، اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا میں نام ہی کر، جیڑی اگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے۔ پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا۔ یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت۔ حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا۔ اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں والا کیا ثواب بیان کیا؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا، اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر۔ یہ بخاری ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ تو چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا فتویٰ وہی ہے، سوال کا جواب وہی ہے، عمل کی جزا وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر تو ان سب سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک سوال پوچھا، ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ کسی قوم سے پیار کرے پر ان جیسے اعمال نہ کر سکے، محبت میں خالص ہے، محبت میں مخلص ہے، محبت اس کی بالکل صاف ستھری ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے پر ان جیسے عمل نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے محبت خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں محبت کرنے والوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ او میرے دوستو، محبت ہی کا تو سارا تانا بانا ہے، محبت ہی پر تو سارا فیض ہے، محبت ہی پر تو کرم ہے،
मोहब्बत ही पर। तो हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूलल्लाह ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ उसे बता के आ, उसे बता। और मिशकात में ये लफ्ज मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब? वो भी मोहब्बत करे, तू भी मोहब्बत कर, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारे नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो दो चार बंदों से जरूर नाराज है। वो कोई फैक्ट्री के ऑनर से नाराज है, कोई अपने ऑफिसर से नाराज है, कोई अपने मुलाजमीन से नाराज है, कोई अपने पड़ोसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। लहजों में नाराजगी आ गई। जब भी बात करते हैं कोई तलख तलख सी, उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्की लेवल पर भी जब सवाल पूछा जाता है ना तो बंदे गड़बड़। मैं कहीं जा रहा था सफर पे, तो बड़ी जल्दी थी मुझे, एक साहब आ गए और वो कोई बात करना चाह रहे थे, तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा तबसरा ये करेंगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, तो थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा थोड़ी सी मुल्क की ग़ीबतें करने का। ये काम हम सुबह शाम करते हैं। आप यकीन करें, जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे वतन को अता फरमाई है, जितने मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह ने यहाँ अता किए, ये सूफिया की धरती है, औलिया की धरती है। यहाँ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ हुजूर के नाम के नारे बुलंद होते हैं, यहाँ जगह जगह मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ मैंने देखा है एक गरीब आदमी को एक खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, 14 नौजवान लाइनों में खड़े होते हैं, हम हाजिर, हम हाजिर। इतना लोग सखावत करते हैं, लोगों को देते हैं। ये सैलाब आया था, मुझे थोड़ा मौका मिला वहाँ सफ़र करने का, हाजिर होने का। मैंने देखा लोगों में बड़ी तड़प, हमें बताएं हम क्या कर सकते। वो दोस्तों खूबियाँ भी तो बयान करो ना, कमज़ोरियाँ हैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी तलखी, इतनी नाराज़गी, हर वक्त का शिकवा, इतनी पाक सरजमीन के बारे में हर वक्त लहजों के अंदर नफरत और हर वक्त गलत बात। खुदारा आप सोचें, इसी धरती ने, इसी वतन ने कितने मुजाहिद पैदा किए, कितने शहीद पैदा किए, कितने दलेर पैदा किए, कितने जाने देने वाले पैदा किए, कितने मर मिटने वाले पैदा किए, कितने लिल्लाहियत वाले। मेरा एक दीनी तारुफ है, मैं एक इदारा चलाता हूं, उस पर मोटा नाम मेरा ही लिखा होगा, बानिया इदारा, लेकिन जो लोग उसमें सुबह शाम ताउन करते हैं और ताउन करके साथ ये भी कहते हैं किसी से जिक्र ना करना, किसी से नाम, उनके खुलूस पर शक किया जा सकता है। वो भी तो बड़ी जगहों पर बानी है। इस महफिल में बड़ा स्टेज मुझे दिया गया है, फोटो मेरी आ रही और वीडियो मेरी बन रही है, पर जिन बच्चों ने कितनी दोपहर से लेकर यहां काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे, तो ये सारा काम किया। खुदारा थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें, थोड़ा थोड़ा मिजाजों में मोहब्बत लाएं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू करें, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को सोचना शुरू करें, थोड़ा सा मुस्बत हो जाएं, थोड़ा सा ना थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा गौर करें। किसी शख्स ने हजरत उमर से कहा था, अपनी बीवी की शिकायत की थी, तो आप फरमाने लगे खुदा के बंदे, तेरा घर संभालती है, तेरे बच्चों को पालती है, तू घर नहीं होता तेरी इज्जत की मुहाफिज बनती है, चल अगर कुछ गलतियां करती हैं तो तू भी अल्लाह की रजा के लिए माफ करना, तू भी थोड़ा दरगुजर का लहजा इख्तियार कर। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने गुलाम को मार रहे थे, अचानक महबूब आ गए। हुजूर ने फरमाया क्यों सख्ती कर रहा है? या रसूलल्लाह बड़ा ही माफ करता हूं, बड़ा ही माफ करता हूं, आखिर कितना को करूं? तो हुजूर फरमाने लगे, गिन के अगर करना है तो मेरे कहने पे 70 दफा तो कर ना दिन में। और एक सहाबी से हुजूर ने यूं भी फरमाया, पता है तेरा रब तुझे कितना माफ करता है? उन्होंने फरमाया क्यों सख्ती कर रहा है या रसूलल्लाह? बड़ा ही माफ करता हूं, बड़ा ही माफ करता हूं, आखिर कितना को करूं? तो हुजूर फरमाने लगे, गिन के अगर करना है तो मेरे कहने पे 70 दफा तो कर ना दिन में। और एक सहाबी से हुजूर ने यूं भी फरमाया, पता है तेरा रब तुझे कितना माफ करता है?
پتہ ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے، تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے نفرت کو نکال پھینکیں، اپنے لب و لہجے میں نا محبت لائیں۔ آپ یقین کریں محبت ہو جائے نا، محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں نا، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے، وفادار اتنے ہوتے ہیں، پیار اتنا کرتے ہیں، انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں، وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ انداز ایسا انوکھا ہوتا ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، بڑی پنچایتیں دیکھیں، ایک پنچایت نے سب کو لوٹ لیا اور بڑے بڑے سخت دل چودھری بھی رو پڑے، کہنے لگے 5-7 بھائی جھگڑا کر رہے تھے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، تو بیچ میں ایک بیٹھا تھا، اس سے کہا تو کیوں نہیں بولتا؟ کہنے لگا جی جو مرضی ان کو دے دیں، یہ ماں باپ میرے حصے میں آنے چاہیے، ان کی خدمت میں نے کرنی ہے، جو مرضی۔ اور ایک نوجوان کی میرے ساتھ بات ہوئی، آپ یقین کریں، چلیں چند کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا اور کچھ دنیا دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا، میں نے اپنے وطن کے سارے کونے دیکھے، ملک سے باہر بھی اللہ نے کچھ موقع دیے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سے میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے اتنا مزہ آیا اس کی بات کا، کبھی کبھی بڑے آدمی کی بات پر بھی بندہ نہیں روتا، ان پڑھ آدمی تھا وہ، میں رو پڑا۔ مجھے میرا اس گھر سے تعلق تھا تو وہ تھوڑے تھوڑے سب بھائی الگ الگ ہوئے، تو مجھے کسی نے بتایا والدین اس کے ساتھ گئے، تو میں نے اس سے کہا والدین کے ساتھ رہتے؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے ابا جی نے رکھا ہوا ہے، ابا نے مجھے رکھا، میں کون ہوتا ہوں ان کو رکھوں، وہ تو بڑے ہیں، انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، میرے بچے رکھ لیے، ان کی مہربانی۔ میں لہجہ ہی اور ہو گیا، کوئی رنگ ہی اور تھا بات کا۔ اور میرے بھائی یہ جو محبت آپ دیکھیں نا، ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا، یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتا ہے، بخاری میں اس کا ذکر موجود، آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے، اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا، گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ، پڑھنا کلمہ۔ یہ اس کی محبت تھی، وہ صرف محبت کرتا، وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا، حضور علیہ السلام سے پیار کرتا، اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، تے کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جہنم سے بچ گیا۔ کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد۔ 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی، غریب آدمی تھے، اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی۔ عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے، سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں، صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں۔ اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔
جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اب یہاں بھی رکے نہیں، یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی، یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی، یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے۔ فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے، اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا۔ اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ انہوں نے اپنی چادر بچھا لی، ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا، ایک ایک کھجور، جب میری چادر پر، میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائیں، خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے، یہ کوئی سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے، اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں، عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے۔ وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے، وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی۔ یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے۔ وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما۔ کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھیں تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ، فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا۔ کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے۔ اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن جموع 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے، 4 بیٹوں سمیت، کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتے تھے۔ 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے، تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں، تو آپ نے کوئی لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، حضور میری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے۔ یہ محبتیں تھیں، یہ خلوص تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے، جو توانائی ہے، اور امت کی نبض جو چل رہی ہے، اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ قریب نہ ہو
हमने ऐसे बुजुर्गों के तज़किरे पढ़े जिन्होंने एक वक्त दिन में रोटी खाई और सारा सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, एक वक्त खाना खाया और सुबह शाम जद्दोजहद की। किस चीज़ ने? हुजूर की मोहब्बत ने, नबी पाक की गुलामी ने इस काम लगा दी। आज ना एक तो मीडिया का जोर, तबसरों की शिद्दत और वीडियो में उलझे हुए लोग और पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या सुनते, किस किस किस्म की चीज़ों को देखते और दिलों को सख्त करते लोग, वो जो मोहब्बत के सोते थे वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो रात को ना हर सूरत कुछ दुरूद व सलाम पढ़ के सोया करो, हर सूरत ना महबूब की एक नात सुन के सोया करो अपने दिल। और ये मामला तन्हाई में करो, तन्हाई में अपने लहजे में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करो। आप खुद अपने आप को देखो, इंसान सबसे बड़ा खुद गवाह होता है कि मैं कहीं सख्त तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रवैया तलख तो नहीं हो गया, कहीं किसी मकाम पर मैं किसी तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गया। अपने आप से खुद बात करें, अपने आप को टटोलें अपने आप। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े आलिम सहाबी हैं और साहिब हैसियत थे, घर में बेटे भी थे, गुलाम भी थे। फिर भी एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के ना गुजर रहे थे रास्ते से, तो एक सहाबी ने कहा आपके घर में बेटे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो खुद काम कर रहे हैं। फरमाने लगे वो मेरा नफ्स जरा बड़ा हो गया था, कहने लग गया था तो बड़ी शय है, मैं जरा इसे ना सही कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना अपने ऊपर खुद नहीं। अब ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। अपने आप को देखें, वारफ्तगी और शौक अपनी तबीयत में पैदा करें, लहजों से सारी नफरतें भगा दें। कोई गलत क्रास ही कर गया ना, फिर क्या हुआ? कुछ जुमले बादुकात बड़े अच्छे लिखे होते हैं गाड़ी के पीछे भी। एक जुमला मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है तू लंघ जा साड़ी खैर है। आप यकीन करें खैर है, कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट लेट हो जाए। कोई गलत क्रास कर गया, 2-4 हारन दे गया, थोड़ा तल्ख हो गया तो क्या है भला हम? कोई कर गया ना बात, तो फिर क्या हुआ? किसी ने को 2-3 जुमले हमारे बारे में मुखालिफ बोल दिए तो मसलन क्या है? हम मिट्टी देते मिट्टी रहना ही एमी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा अपने आप को बड़ा कर लेना और खुद ब खुद ही कर लेना और हर वक्त तल्ख रहना, हर वक्त नाराज रहना। अगर किसी वक्त कोई नाम भी सलाम ले सके और अगर किसी वक्त को पूरी तवज्जो ना भी कर सके तो क्यों कहते हो कि बंदा मुतकब्बिर है? यूं क्यों नहीं कहते कि कोई परेशानी होगी? यूं क्यों नहीं सोचते कि उसकी तबीयत खराब होगी? ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी जगह गौर कर लो, कहीं किसी शख्स को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो हमने ना थोड़ी थोड़ी बातें, अब तो ना हमें कोई बात पता चलती है ना हमारे पास कोई यकीनी खबर होती। हम अपने घर में बैठकर सोच कर ही कि फलां इस तरह का, निरा सोच के ही नाराज हो जाते हैं। कोई हमारे पास उसकी दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, फलाना बंदा इस तरह का है, सोच कर ही नाराज हो गए 100%। तो ये आज कुछ मोहब्बत लेके जानी है, कुछ नाराजगियां छोड़ देनी है, कुछ बंदों को ना खुद ब खुद ही माफ कर देना, कुछ लोगों के बारे में ना दिल को हल्का फुल्का करके सोना, कहीं ना कहीं कोशिश करनी है यार आज के बाद ना थोड़ा पीछे भी सीट मिल गई तो हो जाएगा गुजारा। कोशिश करनी है कि यार कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा कोई तलखी कर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। हमने अपने लहजे को गड़बड़ नहीं करना, मोहब्बतों को फ़रोग दें, मोहब्बतों के साथ जिएं, मोहब्बतों को आगे रखें। सारी दुनिया मैदान में निकलती है जीतने के लिए, लेकिन कुछ हज़रत जुनैद बगदादी की तरह मैदान में हारने के लिए भी उतरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, अपनों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, करीबियों से, मोहब्बत वालों से कोई जीता तो नहीं ना जाता। कोई अर्ज नहीं, हम हार जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी मैदानों में हारने के लिए भी उतरो। उसकी वजह ये होती है कि छोटे बच्चे को ना कई दफ़ा बाप उसके साथ पंजा लड़ाता है ना तो जानबूझ के इसलिए हारता है कि मेरा पुत्र खुश हो जाए। तो कभी कभी इसलिए भी हार जाना चाहिए कि अपने ज़रा खुश हो जाएंगे, ज़रा उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी, ज़रा कुछ थोड़ा सा ना उनकी तबीयत में करार आ जाएगा। थोड़ा सा मोहब्बत का फ़रोग करें, अपने लहजों से नफ़रतों को दूर करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए।